बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 24 का आगाज़ करेंगे। सबक हम पढ़ रहे हैं अजय अकबर, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। सफ़ा नंबर 46 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 47 से। तो आप लोग बुक्स पर पेज नंबर 47 सफ़ा 47 निकाल लें। सबक में हम पढ़ रहे थे कि दाया अब्बासी के घर से चले जाने के बाद बच्चा नसीर उसकी जुदाई में बीमार पड़ गया था, और अब शाकरा और साबिर दोनों आपस में ये बातचीत करते हैं कि अब्बासी को किसी तरह वापस लाया जाए ताकि बच्चा ठीक हो सके। अब वो समझ गए थे कि इस बच्चे की सेहतयाबी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ दाया अब्बासी है। चुनाचे उन दोनों ने फ़ैसला किया कि दाया को वापस लाया जाए। उधर दाया जो थी वो चूँकि दुनिया में तन्हा थी, अब वो अकेली ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गई थी, और वो चाहती थी कि वापस जाए, लेकिन शाकरा के रवैये के डर से जो है वो वापस नहीं जा रही थी। सफ़ा नंबर 47 पर देखें, यहीं से हम स्टार्ट लेंगे। इस घर से निकलकर आज अब्बासी की वो हालत हो गई जो थिएटर में यकायक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है। उस घर से यानी शाकरा के घर से निकलकर अब्बासी की हालत कैसी हो गई, उसकी कैफियत कैसी थी, जो थिएटर में यकायक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है। थिएटर स्टेज ड्रामे वगैरह, जो स्टेज पर ड्रामे किए जाते हैं, उसमें क्या होता है, यकायक अचानक बिजलियों के गुल हो जाना, बुझ जाना, ठीक है, लाइट ऑफ होना, बिजली गुल हो जाना यानी अंधेरा छा जाना। तो क्या होता है थिएटर में, जब अचानक बिजलियाँ चली जाएं, एक तो जब थिएटर ऑन होता है, जब स्टेज पर ड्रामा हो रहा होता है, तो हर तरफ उस पर स्टेज पर तेज़ लाइट्स होती हैं, ठीक है, बहुत तेज़ रोशनी होती है। लेकिन अगर अचानक बिजली चली जाए तो क्या होगा, घुप अंधेरा हो जाता है, ठीक है। उस घुप अंधेरे की वजह से क्या होता है कि वो जो रोशनी में शक्लें नज़र आ रही होती हैं, वही इंसान तसव्वुर में उसको उस अंधेरे में दिखाई देने लगती हैं, उस अचानक अंधेरे की वजह से, ठीक है। तो उसका भी यही हाल था अब्बासी का कि उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी। वही सूरत यानी किसकी सूरत, नसीर की सूरत। हालांकि नसीर अब उसकी आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नसीर ही की सूरत थी। कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी, नसीर की बातें, ठीक है। उसके कानों में उसको नसीर की ही आवाज़ें आ रही होती थी। उससे अपना घर फाड़े खाता था, ये मुहावरा है, यानी वो घर में वो खौफज़दा होती थी। उसे अपने घर जो है वो चूँकि घर वीरान था, अकेली थी, इसलिए वो घर उसे खौफज़दा किए रखता था। इस काल कोठड़ी में दम घोटा जाता था। काल कोठड़ी जेल का छोटे छोटे कमरे होते हैं जेल में, जिसमें ख़तरनाक कैदियों को रखा जाता है, ठीक है। बहुत तंग और वीरान और तारीख, बहुत तंग होते हैं, तारीख होते हैं इसमें। जो मुजरिमों को रखा जाता है तो वो अक्सर ख़तरनाक कैदियों को यहाँ पर रखा जाता है। तो उसको अपना घर एक काल कोठड़ी मालूम होता था, जिसमें क्या होता है, ज़्यादा अंधेरा होता है, बहुत तंग होती है, तारीख होती है, जिसमें इंसान का दम घुटा जाता है। दम घुटना यानी सांस बंद होना। उसे ये लगता था कि वो घर में ये तन्हाई और ये वीरान घर उसे मार डालेगा। रात जूं तूं करके कटी, जूं तूं करके जैसे तैसे करके रात गुजर गई। सुबह को वो मकान में झाड़ू दे रही थी, सफाई कर रही थी। यकायक ताज़े हलवे की सदा सुनकर बेख्तियार बाहर निकल आई। ताज़े हलवे की सदा यानी वो जो गलियों में आवाज़ निकालते हैं, बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए लोग आवाज़ निकालते हैं ताज़े हलवे की। उसको याद आया, उसे यूँ लगा, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर थी ना, नसीर को जो वो छुप छुप के मिठाइयाँ खिलाती थी, तो उसे यूँ लगा कि ताज़ा हलवा आया है तो मैं जल्दी से नसीर के लिए ले आऊँ। तो वो बेख्तियार बाहर निकल आई। मान याद आया, अचानक याद आ गया कि आज हलवा कौन खाएगा, ठीक है। अब
جیسے وہ باہر نکلی اس کو فوراً خیال آیا کہ وہ کس کے لیے حلوہ لے، کون حلوہ کھائے گا۔ عباسی کی روح تڑپ اٹھی، اب وہ بے قرار ہو گئی۔ وہ بے قراری کے عالم میں گھر سے نکلی کہ چلوں نصیر کو دیکھ آؤں۔ اب وہ بے چین ہوئی، بے قرار ہونا یعنی بے چین ہونا، مضطرب ہونا، عالم حالت۔ وہ اسی بے قراری میں باہر نکلی اور دل میں اس نے سوچا کہ میں جا کر نصیر کو دیکھاؤں، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہوا؟ لیکن آدھے راستے سے لوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ آدھے راستے سے ہی لوٹ گئی، واپس ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جانا چاہتی تھی لیکن نہیں جا پا رہی تھی۔ نصیر عباسی کے دھیان سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اترتا تھا۔ دھیان سے یعنی خیال سے، اس کے ذہن سے، اس کی فکر اور اس کی سوچ سے ایک لمحے کے لیے بھی نصیر جدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سوتے سوتے چونک پڑتی، معلوم ہوتا نصیر ڈنڈے کا گھوڑا دبائے چلا آتا ہے۔ یہ اس کا کھلونا تھا جس میں ایک سٹک لگی ہوتی ہے اور آگے گھوڑا ہوتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ اس کو لے کر بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ اس کے خیال میں، اس کے تصور میں ایسا تھا۔ پڑوسیوں کے پاس جاتی تو نصیر ہی کا چرچا کرتی۔ چرچا ویسے تو شہرت کو کہتے ہیں، ذکر کرنا، ٹھیک ہے، بار بار ذکر کرنا، کسی چیز کو بہت زیادہ مشہور کرنا۔ تو وہ اپنے پڑوسیوں کے پاس بھی جاتی تو نصیر ہی کی باتیں کرتی۔ اس کے گھر کوئی آتا تو نصیر ہی کا ذکر کرتی۔ نصیر اس کے دل اور جان میں بسا ہوا تھا، اس کے پاس کچھ اور نہیں تھا سوائے نصیر کے۔ اس کی زندگی میں بہار تھی، رونق تھی تو نصیر کے دم سے۔ اب وہ نصیر کی ہی باتیں اس کی جدائی میں کرتی۔ دل اور جان، مرکب عطفی۔ شاکرہ کی بے رخی اور بدسلوکی کے ملال کے لیے اس میں جگہ نہ تھی۔ شاکرہ جو اس کے ساتھ بے رخی کا سلوک کرتی تھی اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ بے رخی کرنا یعنی کسی کو اگنور کرنا، کسی کو نظر انداز کرنا۔ تو وہ چونکہ اس کو نظر انداز کرتی تھی، اس کے ساتھ اچھا سلوک اس کا نہیں تھا، لیکن وہ ساری باتیں اس نے دل سے نکال کر اس میں صرف اور صرف نصیر کی یادیں بسا رکھی تھیں۔ بدسلوکی یعنی برا سلوک، اور ملال دکھ، یعنی اس کے دل میں ان چیزوں کا کوئی ملال نہیں تھا کہ شاکرہ نے اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا، یا اس کے ساتھ شاکرہ نے کیسے بیہیویئر اپنایا رکھا، یا وہ شاکرہ کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ آئی۔ نہیں، وہ ساری باتیں اس نے بالائے طاق رکھ دیں، اس کے دل سے وہ ساری باتیں نکل گئیں۔ اس کے دل میں تھا تو صرف اور صرف نصیر کی محبت۔ وہ روز ارادہ کرتی کہ آج نصیر کو دیکھنے جاؤں گی، اس لیے بازار سے کھلونے اور مٹھائیاں لاتی۔ وہ نصیر کے لیے اب بھی تڑپ رہی تھی، اس لیے ہر روز اس کا ارادہ ہوتا کہ وہ نصیر کے لیے چیزیں لے کر وہاں جائے، کھلونے لے اور مٹھائیاں لے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اسے دیکھنے جائے۔ گھر سے چلتی لیکن آدھے راستے سے لوٹ آتی۔ گھر سے وہ ارادے سے نکلتی لیکن آدھے راستے سے واپس آ جاتی۔ کبھی 2-4 قدم سے آگے نہ بڑھا جاتا۔ وہ 2-4 قدم چلتی۔ 2-4 قدم چلنے سے مراد بہت کم فاصلہ طے کرنا۔ کون سا منہ لے کر جاؤں؟ جو محبت کو فریب سمجھتا ہو اسے کون منہ دکھاؤں؟ محبت کو فریب یعنی جو میری محبت کو دھوکہ سمجھتے ہیں، شاکرہ کی طرف اشارہ ہے کہ جسے میری محبت کا یقین نہیں تھا، جو میری محبت کو دھوکہ سمجھ رہی تھی، اس کے گھر کس منہ سے جاؤں، یعنی کس طرح جاؤں؟ میں اب نہیں جا سکتی۔ کبھی سوچتی کہیں نصیر مجھے نہ پہچانے تو ایسا نہ ہو کہ بچہ مجھے بھلا ہی چکا ہو۔ بچوں کی محبت کا اعتبار کیا؟ نئی دایا سے رچ گیا ہوگا، مانوس ہو گیا ہوگا، بہل گیا ہوگا، کہ نئی دایا کو پا کر وہ بہل گیا ہوگا، اس کے قریب ہو چکا ہوگا، اس سے مانوس ہو گیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور وہ مجھے بھلا چکا ہو۔ یہ خیال اس کے پیروں پر زنجیر کا کام کر جاتا تھا۔ پیروں پر زنجیر کا کام یعنی اس کو جکڑے رکھتا، یہ خیال، یہ تصور کہ یہ نہ ہو بچہ مجھے بھلا چکا ہو، یہ تصور اسے روکے رکھتا، اسے پابند کر کے رکھتا۔ باجیں صفحہ نمبر 48 پر۔ اسی طرح وہ نصیر کی یادوں میں کھوئی رہتی اور اسی طرح وہ جانے کے لیے تڑپتی رہتی لیکن جا نہ پاتی۔ پھر کیا ہوا؟ اسی اثنا میں حج کے دن آ گئے۔ اسی اثنا میں یعنی اس دوران، انہی دنوں میں، اسی عرصے میں محلے میں کچھ لوگ حج کی تیاریاں کرنے لگے۔ عباسی کی حالت اس وقت پالتو چڑیا کی سی تھی۔ پالتو جو پالی جائے، گھروں میں پالی جانے والے جانور یا پرندے جو ہیں وہ پالتو کہلاتے ہیں، جو قفس سے نکل کر پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو۔ قفس، پنجرہ، کسی گوشے یعنی کسی ٹکڑے، کسی
जगह की तलाश में हो। पालतू चिड़िया क्या होती है, पालतू परिंदों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो चूँकि वो पिंजरे के आदी होते हैं इसलिए वो ज़्यादा उड़ नहीं पाते, वो उड़ते हैं फिर किसी कोने में जाकर बैठ जाते हैं। यही हालत अब्बासी की भी थी। उसे अपने तई भुला देने का ये एक बहाना मिल गया, वो आमादा सफ़र हो गई। अपने तई यानी अपनी ज़ात, अपनी सोच, तई कहते हैं अपनी ज़ात को, उसे खुद को भुलाने का एक बहाना मिल गया। उसने सोचा कि वो भी हज के सफ़र के लिए निकले तो वो अपनी इन परेशानियों से भी निकल जाएगी और फरीज़ा हज भी अदा कर लेगी। आमादा सफ़र, सफ़र के लिए तैयार। आमादा सफ़र, सफ़र को तैयार या सफ़र के लिए तैयार, ठीक है, मरकब इजाफी। अब हम सबक का इस सबक का हम अब हिस्सा नंबर 6 शुरू करेंगे। आखिरी हिस्सा है, ठीक है। ये सबक जो है ये 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आगे देखिए, जब उसने हज का इरादा कर लिया अब्बासी ने, फिर क्या हुआ। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी, यानी बारिश हो रही थी। घटाएं छाई हुई थी यानी गहरे बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। दिल्ली स्टेशन पर ज़ायरीन का हुजूम था। ज़ायरीन लफ्ज़ ज़ायर हमने पहले भी पढ़ा था ना, नात में पढ़ा था, ठीक है। सूए तैबा बन के हम ज़ायर चले, ठीक है। तो ये ज़ायरीन ज़ियारत करने वाले। दिल्ली स्टेशन पर ज़ायरीन का हुजूम था यानी ज़ियारत करने वालों की एक भीड़ थी, एक रश था। दिल्ली स्टेशन दो इसम हैं, दो इसम को मिलाकर, ठीक है, क्या बनता है, मरकब इम्तिज़ाजी। ये है मरकब इम्तिज़ाजी, दिल्ली स्टेशन। वहाँ पर क्या था, ज़ायरीन का एक हुजूम था, एक भीड़ थी। कुछ लोग कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। रेलवे स्टेशन की मंजर निगारी की गई है। रेलवे स्टेशन पे यही होता है ना, कुछ लोग गाड़ियों में बैठे होते हैं, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे होते हैं। हर तरफ एक शोर हंगामा होता है, हर तरफ रश होता है, भीड़ होती है, हुजूम होता है। चारों तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ था। कोहराम शोर, बहुत तेज़ शोर, एक कोहराम सा मचा हुआ था। ज़ाहिर है इतनी रश वाली जगह पे, इतनी भीड़ वाली जगह पे कोहराम ही होना था, बहुत शोर हंगामा था। नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से किसी तरह ना उतरता। देखें, इस हंगामे में, इस शोर में, इस रश में भी उसे नसीर ही का ख्याल था। वो नसीर ही के बारे में सोच रही थी। लौट कर ज़रूर उसे देखने जाऊँगी। लौट कर यानी हज से वापसी पर, हज से वापस आकर उसे ज़रूर देखने जाऊँगी। या अल्लाह किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है। गाड़ी चले यानी गर्मी थी, हब्स हो रही थी, तो उसने सोचा कि अब किसी तरह गाड़ी रवाना हो, गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है। कलेजा जिगर को कहते हैं, ये यहाँ पर मुहावरतन यूज़ हुआ है। कलेजा भुना जाना यानी सख्त गर्मी होना, ठीक है, गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा बुरी हालत होना। यकायक उसने साबिर हुसैन को बाइसिकल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। अब उसको साबिर हुसैन नज़र आया। अचानक, यकायक अचानक, अचानक उसने किसको देखा, साबिर हुसैन। क्या लिए आ रहा था, बाइसिकल यानी साइकिल लिए आ रहा था प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म कहते हैं जो रेलवे स्टेशन के साथ चबूतरा सा बना होता है ना, ठीक है, जिस रेलगाड़ी जिसको आकर खड़ी होती है, जिस जहाँ पर, उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे। चेहरा उतरा हुआ था यानी बहुत ही गमज़दा था। चेहरा उतर जाना मुहावरतन यूज़ हुआ है, मुहावरा है। चेहरा उतरना यानी बहुत गमज़दा होना। और कपड़े तर थे यानी कपड़े भीगे हुए थे। बारिश हो रही थी ना, बताया ना कि हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी, तो बारिश हो रही थी, कुछ गर्मी थी बहुत ज़्यादा। वो गाड़ियों में झांकने लगे यानी वो देखने लगे। क्या देख रहे थे, किसको ढूंढ रहे थे, अब्बासी को। अब्बासी महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूँ गाड़ी से बाहर निकल आई। अब उसने सोचा कि उसे ये पता नहीं था कि ये मेरी तलाश में आया हुआ है, लेकिन वो खुद उसको दिखाने के लिए कि मैं, देखें, एक नाचीज़, एक मुलाजमा, मुझे भी अल्लाह ताला ने ये सआदत दे दी कि मैं भी हज को जा रही हूँ मैं, तो वो गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए, लपक कर, दौड़ कर उसकी तरफ लपके, दौड़े और बोले, क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चली? क्यों अब्बासी, तुम भी हज को जा रही हो, यानी हज, क्या तुम भी हज के लिए निकल चुकी हो, हज का इरादा कर चुकी हो, हज के लिए रवाना हो रही हो? उसने उससे पूछा।
عباسی نے فخریہ انکسار سے کہا، انکسار کہتے ہیں عاجزی کو، فخریہ انکسار سے ظاہر ہے حج کی سعادت اسے مل رہی تھی، اسے فخر ہو رہا تھا اس بات پر، تو اس میں ایک انکساری بھی تھی لیکن ساتھ ساتھ فخر کا انداز بھی تھا۔ ہاں یہاں کیا کروں زندگی کا کوئی ٹھکانا، یہاں کیا کروں یعنی کہ اب میری زندگی میں کیا رہ گیا ہے، میری تو کوئی رونق، کوئی زندگی کی وجہ ہی نہیں ہے، یہاں کیا کروں، زندگی کا کوئی ٹھکانا نہیں کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ آنکھیں بند ہونا، اس سے پہلے ہم نے نسو کا خواب میں پڑھا تھا نا محاورہ، آنکھیں بند ہونا یعنی مر جانا، کیا پتہ میں کب مر جاؤں۔ خدا کے یہاں منہ دکھانے کے لیے بھی تو کوئی سامان چاہیے، کہ اللہ کو منہ دکھانے کے لیے بھی تو کوئی کچھ ہونا چاہیے نا، کچھ اعمال ہونے چاہیے، کچھ فرائض جو ہم نے ادا کیے ہوں، اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ نصیر میاں تو اچھی طرح ہیں، اب اس نے دل کی بات جو ہے فوراً زبان پر آ گئی کہ اسے نصیر کی پریشانی جو ہے وہ تھی، اور اس نے فوراً نصیر کے بارے میں پوچھا۔ صابر: اب تو تم جا رہی ہو، نصیر کا حال پوچھ کر کیا کرو گی؟ اس کے لیے دعا کرتی رہنا۔ عباسی کا سینہ، یعنی اب اس نے صرف یہی کہا کہ اب تو تم جا رہی ہو، نصیر کا حال میں تمہیں بتا بھی دوں تو کیا فائدہ، تم تو ویسے بھی جا رہی ہو، بس اس کے لیے دعا کرنا۔ عباسی کا سینہ دھڑکنے لگا، گھبرا کر بولی، کیا دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے؟ دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے سے مراد وہ نصیر ہی کا پوچھ رہی تھی، لیکن وہ منہ پر لانا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اہل زبان اس قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں کسی اپنے کے لیے، لیکن وہ اپنے کا نام لینا نہیں چاہتے کہ کہیں اس پر آمین نہ ہو جائے فرشتوں کی طرف سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا سچ ہو جائے۔ وہ نصیر کا نام بھی لینا گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ صابر: اس کی طبیعت تو اسی دن سے خراب ہے جس دن تم وہاں سے نکلی۔ صابر بالکل اپنے مقصد پہ آ گیا، اپنے مدعا پہ آ گیا، اس نے سیدھی کوئی بات چھپائی نہیں، سیدھی بات بتا دی کہ کیا ہوا، اس کی طبیعت تو اسی دن سے خراب ہے جس دن سے تم وہاں سے نکلی، یعنی اس کے گھر سے نکلی۔ کوئی 2 ہفتے تک تو انا انا کی رٹ لگاتا رہا، رٹ لگانا تکرار کرنا، ٹھیک ہے، بار بار ریپیٹ کرنا کوئی بات۔ 2 ہفتے تک، 2 ہفتے تک اس نے اس کے پیچھے رویا دھویا، اس نے اس کی رٹ لگائی، اس کی تکرار کرتا رہا، اور اب 1 ہفتے سے کھانسی اور بخار میں مبتلا ہے۔ اب اس کی بیماری کے بارے میں بتایا، ساری دوائیں کر کے ہار گیا، ساری دوائیں کر کے ہار گیا یعنی میں ہار گیا، شکست آ گئی ہے، کیا کر کے؟ سارا علاج کر کے، ہر قسم کا علاج ہم کروا چکے ہیں، اب ہم ہار گئے ہیں۔ کوئی نفع ہی نہیں ہوتا، نفع فائدہ، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہو رہا۔ میں نے ارادہ کیا تھا چل کر تمہاری منت سماجت کر کے لے چلوں، میں نے کیا ارادہ کیا؟ میں نے یہ ارادہ کیا کہ آ کر تمہاری منت کروں، تمہیں کسی طرح راضی کر کے واپس لے چلوں، کیا جانے تمہیں دیکھ کر اس کی طبیعت کچھ سنبھل جائے، کیا جانے کہ شاید، کیا جانے کا مطلب کہ شاید تمہیں دیکھ کر اس کی طبیعت کچھ بہل جائے، کچھ ٹھیک ہو جائے، سنبھل جائے۔ لیکن تمہارے گھر پر آیا تو معلوم ہوا کہ تم حج کرنے جا رہی ہو، لیکن جب تمہارے گھر آیا تو کیا ہوا، پتہ چلا کہ تم تو حج کے لیے نکل چکی ہو۔ اب کس منہ سے چلنے کو کہوں تمہارے ساتھ، اب میں کس منہ سے تمہیں، یعنی کہ اب میری ہمت نہیں ہے کہ تم سے بات کر سکوں، تمہارے ساتھ سلوک ہی کون سا اچھا کیا تھا کہ اتنی جرت کر سکوں، جرت، ہمت، تمہارے ساتھ کون سا ہم نے اچھا سلوک کیا تھا کہ میں تمہیں اب کس مان سے اور کس بھروسے پر تمہیں کہوں کہ تم حج کو چھوڑ کر اور میرے بیٹے کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے چلی آؤ، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ اور پھر کار ثواب میں رخنا ڈالنے کا بھی خیال ہے، رخنا، دیکھیں لفظ ہے رخنا، رکاوٹ، خلل، کار ثواب، ثواب کا کام، مرکب اضافی، اور 2 وجوہات ہیں، 2 وجہ سے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک تمہارے ساتھ ہم نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اب میری ہمت نہیں، اور دوسری تم تو ایک اچھے کام کے لیے نکلی ہو، ثواب کے لیے نکلی ہو، تو اس میں کس طرح دخل اندازی کر سکتا ہوں، کس طرح رکاوٹ ڈال سکتا ہوں کہ تم ثواب کے کام میں کس طرح مداخلت کروں، تم ایک فرض نبھانے جا رہی ہو تو کس طرح تمہیں اس سے روکوں۔ جاؤ، اس کا خدا حافظ ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کا، بس اللہ ہی اس کا نگہبان ہے، حافظ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حیات باقی ہے تو صحت ہو ہی جائے گی، حیات زندگی، اگر اس کی زندگی ہے، اس کی مزید دنیا میں اس کی جینا اس کا لکھا گیا ہے تو صحت ہو ہی جائے گی، یعنی اسے شفا مل ہی جائے گی، ورنہ مشیت ایزدی سے کیا چارہ۔ مشیت ایزدی، عزد کہتے ہیں اللہ کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، لازوال، ٹھیک ہے، جس کو کبھی زوال نہیں ہے، مشیت مرضی،
اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ کیا چارہ، کیا علاج؟ اب تو کوئی علاج نہیں ہے، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں موت ہی لکھی ہے تو پھر موت کا کوئی علاج نہیں ہے، اب ہم اس کے لیے، میں یا تم کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا آگے دیکھیں، عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے اس سبق کا، ٹھیک ہے، اکثر اس کی وضاحت جو ہے وہ آتی ہے آپ لوگوں کے ایگزامس میں، ٹیسٹ میں، آپ لوگوں کے مختلف ایگزامس میں، اچھا ایون کے بورڈ ایگزام میں بھی۔ عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، دل سے دعا نکلی اللہ۔ اب اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا جانا محاورہ ہے، اندھیرا چھا جانا یعنی بہت گھبرا جانا، بہت پریشان ہو جانا، ٹھیک ہے، بہت گھبراہٹ کا شکار ہونا۔ دل سے دعا نکلی، کیا دعا نکلی؟ اللہ میری جان کے صدقے میرے نصیر کا بال بھی کا نہ ہو، کہ اللہ میری جان اس پر قربان ہو، صدقے یعنی قربان، میرے نصیر کا بال بھی کا نہ ہونا یعنی اس کا کوئی نقصان نہ ہونا، بال بھی کا نہ ہونا یعنی ذرہ برابر بھی اسے نقصان نہ پہنچا۔ رکت سے گلا بھر آیا، رکت کمزوری، رکت ویسے کمزوری کو کہتے ہیں، یعنی گلے میں آنسو بھر آئے تھے نا، تو اس کی وجہ سے اس کی آواز جو ہے وہ بھرا گئی تھی، اس کا گلا بھرا گیا تھا، آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ میں کیسی سنگ دل ہوں، میں کتنی سخت دل ہوں، پیارا بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا، ہلکان ہو گیا، کمزور پڑ گیا، وہ رو رو کر کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، میں اسے دیکھنے تک نہ گئی۔ شاکرہ بد مزاج سہی، بد زبان سہی، نصیر نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ شاکرہ بد مزاج تھی، بد زبان تھی، ظاہر ہے، لیکن نصیر نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو معصوم تھا، بچہ تھا، اس نے اس کو کیا بگاڑا تھا؟ ماں جو کچھ کر رہی تھی وہ ماں کا مزاج تھا۔ میں نے ماں کا بدلہ نصیر سے لیا، یا خدا میرا گناہ بخشو، پیارا نصیر میرے لیے ہڑک رہا ہے، ہڑک رہا ہے یعنی تڑپ رہا ہے، نصیر میرے لیے تڑپ رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، اس کو احساس ہوا۔ اس خیال سے عباسی کا کلیجہ محسوس اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس خیال سے، کس خیال سے؟ کہ میں نے بچے سے ماں کا بدلہ لیا، ماں نے جو کچھ بھی کیا، جو بدسلوکی میرے ساتھ کی، جو بدزبانی کی، اس کی وجہ وہ معصوم بچہ تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، معصوم بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، تو میں نے یہ اتنا بڑا گناہ کیوں انجام دے دیا؟ اب وہ پچھتا رہی تھی، تو اس خیال سے اس کا کلیجہ محسوس اٹھنا محاورہ ہے، ٹھیک ہے، کلیجہ محسوس اٹھا یعنی ایسا صدمہ جو خاموشی سے برداشت کیا جائے، خاموشی سے صدمہ برداشت کرنا، جب دل تو تڑپ اٹھے لیکن زبان سے اف بھی نہ کرے، اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ظاہر ہے جب دل کی ایسی حالت تھی تو آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے، ورنہ شاکرہ کی جوتیاں کھاتی اور گھر سے قدم نہ نکالتی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ بچہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں کیا کرتی؟ اس کی ماں کی ساری سختیاں جھیلتی، جوتیاں کھاتی سے مراد یہ کہ اس کی مار تک کھا لیتی، ساری سختیاں جھیلتی لیکن گھر سے قدم نہ نکالتی۔ حرف تعسف، ٹھیک ہے، حرف جو ہے وہ تعسف ہے، وہ حروف جو افسوس کے موقع پر بولے جائیں، اوف، ہائے ہائے، اس طرح کے حروف جب بولے جاتے ہیں نا، یہ حرف تعسف ہے۔ نہ معلوم بیچارے کی کیا حالت ہے، کہ پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے، انداز وحشت سے بولی، خوفزدہ ہو کر بولی، دودھ تو پیتے ہیں نا، تو دودھ تو پیتے ہیں یعنی کہ کھانا پینا بھی چھوڑا ہوا ہے۔ صابر، تم دودھ پینے کو کہتی ہو، اس نے 2 دن سے آنکھیں تو کھولی نہیں۔ اب اس نے اس کی اصل حالت اس کو بتا دی کہ اس کی یہ حالت ہے، ٹھیک ہے، کہ بچہ جو ہے وہ انتہائی نڈھال اور کمزور ہو چکا ہے، اپنی بیماری میں اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ دودھ پینا تو دور کی بات، اب وہ آنکھیں بند کیے پڑا ہے۔ جب صابر حسین نے اس کو ساری بات بتا دی، اب دیکھیں وہ کس طرح آگے اپنے حج کا ارادہ ترک کر کے بچے کے پاس دوڑی چلی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ یہاں تک آپ پیج 49 پر، ٹھیک ہے، آنکھیں تو کھولی نہیں، یہاں تک آپ رہنے دیں، اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ اس کے MCQs بنا لیں اور مصنف کا تعارف یاد کر لیں، پچھلے 2 اسباق، ٹھیک ہے، وہ اچھی طرح یاد کر لیں، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے اور یہ آپ کا پریپریشن بھی ہے۔